الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، گزشتہ کافی دنوں سے، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہماری کہاں ہمت ہے، ہماری کہاں بساط ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں۔ ہم سے بڑے بڑے مصنفوں نے نبی کی سیرت کو تحریر کیا، ہم سے بڑے بڑے خطیب، ہم سے بڑے بڑے واعظوں نے اپنی پوری زندگی نبی کی سیرت کو بیان کرتے کرتے گزار دیا، لیکن آخر میں خطیبوں نے، واعظوں نے، مصنفوں نے ایک ہی لفظ کہہ کر اپنی جان چھڑائی کہ ہم نے اپنی پوری زندگی نبی کی سیرت کو بیان کرنے میں، نبی کی سیرت کو تحریر کرنے میں نچوڑ دی، لیکن نبی کی مدح، نبی کی تعریف، نبی کی سیرت ابھی بھی باقی ہے۔ نبی کا وہ مقام و مرتبہ، امام الانبیاء کا وہ مقام و مرتبہ کہ کسی نے بھی آپ کی مکمل سیرت کو بیان نہیں کیا، اور کوئی بھی آپ کی سیرت کو مکمل بیان کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ذات گرامی ہے ہی ایسی ذات گرامی، آپ کی پوری زندگی، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا سونا ہمارے لیے، ہماری زندگی کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہم کھائے کس طریقے سے، نبی کی سیرت بتائے گی، ہم پیے کس طریقے سے، نبی کی سیرت بتائے گی، ہم چلے کس طریقے سے، نبی کی سیرت بتائے گی، ہم سوئے کس طریقے سے، نبی کی سیرت بتائے گی۔ قدم قدم پر نبی کا نمونہ موجود ہے، قدم قدم پر نبی کا نمونہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب کو فضیلت عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت کو نبی کی ذات اتنی محبوب تھی، اتنی محبوب تھی، اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، اپنے نبی سے اتنا پیار تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ہر چاہت کو پورا کیا، اپنے نبی کی ہر ایک خواہش کو پورا کیا جو نبی کے دل میں آ گیا، اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دکھایا، اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دیا۔ بیت اللہ شریف کی طرف کو ہم اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر کعبۃ اللہ شریف کی طرف کو رخ نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ شریف کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھی، لہذا کچھ دنوں تک بیت المقدس کی طرف کو نماز پڑھنے کا حکم رہا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے دل کے اندر یہ ارادہ آ گیا کہ اے مولا، اے میرے پاک الہی، کہ اگر بیت اللہ ہی ہمارا قبلہ بن جائے اور ہم اس کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو۔ میرے دل کی خواہش ہے اور میرے دل کی بات ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھوں، لہذا اللہ کے حبیب کے دل کے اندر یہ بات صرف آئی ہی تھی اور آپ نے نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ نماز پڑھتے ہی پڑھتے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، او میرے محبوب، نماز پڑھتے ہی پڑھتے اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کو کر لیجئے، کعبۃ اللہ شریف کی طرف کو کر لیجئے۔ کیا کہنے آپ کے مقام و مرتبہ کے، اللہ رب العزت نے آپ کا کیسا رتبہ بنایا، آپ کا کیسا مقام بنایا کہ اللہ رب العزت آپ کی چاہتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ دل میں صرف آنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے فوراً آپ کی بات کو پورا کر دیا، آپ کی چاہت کو پورا کر دیا۔ بزرگوں اور ساتھیوں، صرف آپ کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا، بلکہ جنہوں نے اپنی زندگی کو آپ کے اوپر قربان کر دیا، جنہوں نے آپ کی تابعداری کی، جنہوں نے آپ کی فرما برداری کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی وہی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا، وہی رتبہ عطا فرما دیا۔ صحابی کے طریقے سے شریعت کو بدل دیا، شریعت کے احکام کو تبدیل کر دیا، شریعت کے احکام کو بدل دیا۔ صحابی کے طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ ہستی تھی، وہ ذات تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ نبی کے زبان سے نکلنے کی دیر رہتی تھی اور صحابہ اکرام کے عمل کرنے میں کوئی دیر نہیں تھی۔ جیسے نبی کی زبان مبارک سے کسی کے عمل کے بارے میں کوئی بات نکلی، صحابہ اکرام نے فوراً اس پر عمل کر کے دکھایا۔
صحابہ اکرام رہتے تھے اسی انتظار میں کہ نبی ہمیں کسی بات کا حکم کرے ہم اس کی تابع داری کرنے میں دیر نہ کرے، نبی ہمیں کسی عمل کے بارے میں ہمیں کہے ہم اس کے عمل کرنے میں دیر نہ کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی اسی طریقے سے گزری۔ اپنے آپ کو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے غلام بنا دیا۔ پوری زندگی غلامی کے طریقے سے صحابہ اکرام نے گزاری ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے پھر صحابہ اکرام کا وہ مقام و مرتبہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ رتبہ صحابہ اکرام کو دیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر صحابہ اکرام کو کامیابی کا پروانہ دے دیا، کامیابی کی خوشخبری دے دی، جنت کی خوشخبری دے دی۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کی وہ مقدس جماعت ہے کہ میں صحابہ اکرام سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! لہذا ایک صحابی رسول لوہار کا کام کیا کرتے تھے، لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس وقت ہماری سحری کا وقت رات کا آخری حصہ ہے، افطار کا وقت غروب آفتاب کے وقت ہے، لیکن جس وقت روزہ فرض ہوا تھا سحری کا وقت یہ نہیں تھا، بلکہ ان کی سحری اس طریقے سے کھائی جاتی تھی کہ غروب آفتاب کے وقت تو انہوں نے افطار کر لیا، اور تراویح پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے انہوں نے کچھ کھا لیا، بس یہی ان کی سحری ہوا کرتی تھی، یہی ان کی سحری ہوا کرتی تھی۔ لہذا صحابی رسول پورے دن کام کر کے آئیں گے، تھکاوٹ ان کے اوپر سوار ہو گئی، تھکاوٹ انہیں محسوس ہونے لگی، لہذا انہوں نے روزہ افطار کیا، اور روزہ افطار کرنے کے بعد انہوں نے تراویح بھی پڑھی، اور تراویح پڑھنے کے بعد کھانے سے پہلے وہ صحابی رسول سو گئے۔ ان کی آنکھ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ سحری نہ کھا سکے، دن بھر کے تھکے ہوئے ویسے ہی تھے۔ لہذا عصر کی نماز کے بعد صحابی رسول بے ہوش ہو گئے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے۔ لہذا اس دن انہوں نے روزہ افطار کیا، روزہ افطار کرنے کے بعد پھر صحابی رسول اسی طریقے سے بغیر سحری کھائے پھر سو گئے، نیند آ گئی ان کو، لہذا ان کی آنکھ 3:15 بجے کھلتی ہے، اور 3:15 بجے کھلنے کے بعد صحابی رسول نے کچھ کھا لیا کہ اگر میں نے نہ کھایا تو پھر دوبارہ سے بھوک مجھے ستائے گی اور پھر میں بے ہوش ہو جاؤں گا، لہذا اس ڈر کی وجہ سے صحابی رسول نے اسی وقت کچھ کھا لیا۔ اب بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صحابی رسول نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی عتاب نازل ہونا چاہیے تھا، اللہ کی طرف سے ڈانٹ آتی، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، اور میرے نبی اور میرے رسول صحابی رسول نے جو اس وقت سحری کھائی ہے قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے سحری کا یہی وقت ہو گیا۔ صحابی رسول کا
عمل، صحابی رسول کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شریعت کے حکم کو تبدیل کر دیا، شریعت کے حکم کو بدل دیا۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کہ صحابہ اکرام نے نبی کی زندگی پر ایسا عمل کیا، نبی کے حکم پر ایسا عمل کیا کہ ہر وقت اپنی جان کو نبی پاک پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور پیغمبر اور نبی جب پہلے ہوا کرتے تھے وہ بستیوں کے نبی ہوا کرتے تھے، علاقوں کے نبی ہوا کرتے تھے اور ایک وقت کے نبی ہوا کرتے تھے، لیکن خدا کی قسم اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا وہ مقام بنایا، امام الانبیاء کا وہ رتبہ بنایا۔ آپ کسی خطے کے نبی نہیں تھے، آپ صرف کسی علاقے کے نبی نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، تمام جانوں کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ قیامت تک جتنے بھی آنے والے ایمان والے ہوں گے ان کو آپ کی شریعت پر، آپ کی طریقت پر عمل کرنا ہوگا۔ جو آپ کی شریعت پر عمل کرے گا، جو آپ کی طریقت پر عمل کرے گا، وہی عمل قابل قبول ہوگا، وہی عمل قابل قبول ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوگا جس کے اندر طریقہ میرے نبی کا ہوگا، شریعت اللہ کی ہوگی، طریقہ میرے نبی کا ہوگا۔ اگر نماز ہوگی طریقہ میرے نبی کا ہوگا، روزہ ہوگا طریقہ میرے نبی کا ہوگا، زکوٰۃ ہوگی طریقہ میرے نبی کا ہوگا، حج ہوگا طریقہ میرے نبی کا ہوگا۔ ہر ایک عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، قیامت تک کے لیے تمام آنے والے ایمان والوں کے لیے، تمام آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں رب العالمین ہوں تو میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کتاب بھی وہی نازل فرمائی جو تمام کتابوں کی سردار، سب سے مقدس کلام قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ قرآن کریم آپ کو عطا فرمایا جس کے ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہر ایک آیت کے اندر ہدایت، ہر لفظ کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب اللہ نے توریت دینی ہوئی، میرے رب نے یوں فرمایا او موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر آ جاؤ، 40 دن کا تمہیں چلہ لگانا ہوگا، 40 دن تک تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا اور میں تمہیں توریت دوں گا۔ اور اللہ رب العزت کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینی ہوئی تو اللہ نے فرمایا او میرے عیسیٰ تم اپنے عبادت خانے کے اندر ہی رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا، میں تمہیں انجیل دوں گا۔ اور جب زبور دینی ہوئی داؤد علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی یہ حکم دے دیا کہ تمہیں بھی اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں نکلنا، تمہیں بھی میں ایک کتاب دوں گا۔ اور خدا کی قسم قربان ہو جائیے اپنے نبی پر، جب میرے نبی پر قرآن کریم کا نازل ہونے کا نمبر آیا، اللہ رب العزت
العزت نے کوئی قید نہیں لگائی، اللہ رب العزت نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ میرا نبی اگر بدر کے میدان میں گئے قرآن وہی نازل ہونا شروع ہو گیا، اگر میرا نبی احد کے میدان میں گئے قرآن کریم وہی نازل ہونا شروع ہو گیا، میرا نبی مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، اللہ رب العزت نے وہیں پر قرآن کریم کو اتار دیا، اور میرا نبی اگر پہاڑوں پر گئے اللہ رب العزت کو قرآن بھیجنا ہوا، میرے نبی پر وہی قرآن کریم کا نزول فرما دیا، اور میرے نبی عائشہ کے بستر پر گئے میرے اللہ نے وہیں پر قرآن کریم کا نزول فرما دیا۔ یہ مقام و مرتبہ میرے نبی کا اور پیغمبروں کا مقام و مرتبہ الگ ہے، میرے نبی کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی شخص آتا ہے اور آ کر یوں کہتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز ہمارے پیغمبر اونچے ہیں، اوپر ہیں، آپ کے نبی نیچے ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، شاہ صاحب کہنے لگے کہ موتی تو نیچے ہی ہوتا ہے اور جھاگ اوپر ہوتے ہیں، موتی نیچے ہوتا ہے اور جھاگ اوپر ہوتے ہیں۔ کیا بہترین جواب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عیسائی آیا اور اس نے آ کر کے یوں کہا کہ ہماری پیغمبر کی ماں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، تم بتاؤ تمہارے پیغمبر کی ماں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے ہی نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا کہ تمہارے نبی کی ماں کے اوپر ایک الزام عائد ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کے قرآن نے ان کی صداقت کو بیان کیا، ان کی طہارت کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور ہمارے نبی کی ماں پر کوئی الزام تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت علماء دیوبند کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ علماء دیوبند عاشق رسول ہوا کرتے ہیں، عاشق رسول ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ خدا کی قسم دارالعلوم دیوبند کو مولانا قاسم نے امام الانبیاء کے اشارے پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا 18 سال تک، اور خدا کی قسم 18 سال کے عرصے میں کبھی بھی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ اور تم پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ شیخ الاسلام نے یوں فرمایا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں جوتا پہنوں اور اس جگہ پر میرا قدم رکھا جائے جہاں پر امام الانبیاء کا قدم مبارک پڑا ہو، اور جس وقت مالٹا کی جیل کے اندر آپ کو گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا اور مدینہ منورہ سے آپ کی گرفتاری ہوئی، مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی بڑے اداسی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے روضہ اقدس کی طرف کو دیکھا اور مخاطب کر کے یوں کہا کہ چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روضے
کا منظر اور سلامت رہے تیری جالی کا منظر، سلامت رہے تیری جالی کا منظر، عطا کر دے تو مجھے شوق ابو ذر، عطا کر دے مجھے تو شوق ابو ذر، عطا کر دے جذبہ بلالی، اور خدا کی قسم علماء دیوبند کی شان بہت بڑی شان ہے، یہ الگ مستقل عنوان بن جائے گا اگر میں اس کو بیان کرنے پر آؤں تو اللہ رب نبی کی سیرت کا بیان چل رہا ہے، بھی برابر چلتا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔